اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیتوں میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا تو باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا ان کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تو قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کا بدلہ خون، کوئی کرا نامہ نہیں لکھا جائے گا، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث مباشرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، اور نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اسے بھی دینا پڑے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیا جائے، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھروں وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے، کوئی ضمانت دے اس کی۔ کیا یہ 10 درہم کی ادھار زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنزید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچوں کو بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے ہی واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر
مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر ان کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں رات الجمعہ کی منادی بھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنزید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المؤمنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر نہ کریں گے، کاٹ کر ابو ذر غفاری کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن ادھر معاملہ اللہ کی احکامات کی بچا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمین و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضمانت کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو میں تیرا کیا کر لیتا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کی چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین،
مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار کر اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔